راستے پہ چل رہی ہیں یہ ریاست کو چیلنج کرنے والا ہے، یہ پاکستان کو کمزور کرنے کا آپ جو ہے وہ طریقہ کار اپنا رکھے ہیں، یہ کسی طریقے کے ساتھ مناسب نہیں ہے۔ دیکھ فیٹ اپ کے مسائل میں آج بھی ہم پھنسے ہوئے ہیں، گرے لسٹ میں ہیں۔ پھر ہمارا آج افغانستان کے اندر جو معاملات ہیں وہ بھی کریٹیکل ہیں۔ اب اس صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ جے ہند دوستوں، اکھنڈ بھارت میں پھر سے آپ لوگوں کا ایک بار سواگت ہے، اور میں آپ کو بتا دوں پاکستان جو ہے ایک بار پھر سے بہت بڑی مصیبت میں سامنے آئی ہے، کیونکہ میں نے جو ہے آپ لوگوں کو بہت ساری ایسی ویڈیوز بنا کر کے دی ہے جس میں پاکستان کی اکانومی کے اوپر بات کیا ہے، اور فائنلی آج جو ہے کچھ الگ ہی سین ہو چکا ہے پاکستان کے اندر۔ یہ اتنے زیادہ قرض لے کر کے بیٹھے ہیں نا، اتنے زیادہ قرض لے کر کے بیٹھے ہیں کہ اب جو ہے ان کو قرض کی بیاج بھی چکانے کے لیے قرض لینا پڑتا ہے دوسروں دیشوں سے۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو حال فی الحال ہی پتا چلا ہوگا کہ یہ جو ہے سعودی عرب سے $3 بلین جو ہے وہ قرض کے طور پہ لایا تھا، بٹ یہ صرف دکھانے کے لیے ہے، اس کو وہ ایک پھوٹی کوڑی بھی خرچ نہیں کر سکتا ہے۔ سعودی عرب کے جو وزیر ہیں انہوں نے ایسی کچھ شرطیں رکھی ہے جس کی وجہ سے جو ہے یہ ایک پھوٹی کوڑی بھی خرچ نہیں کر سکتے ہیں، بس یہ جو ہے بینک کے اندر اس کو سیونگ کر کے رکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے۔ فائنلی اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں جو ہے وہ پاکستان کے اندر ہوتا ہے انلیگل طریقے سے، جس کی وجہ سے جو ہے پاکستان کی اکانومی بہت زیادہ ڈاؤن چلی جا رہی ہے، کیونکہ بھائی صاحب وہ ان کے پاس جو پیسہ ہوتا ہے نا، وہ پیسہ اگر وہ صحیح طریقے سے عوام پہ خرچ کرے تو بھائی صاحب اچھی طریقے سے ان کا وکاس بھی ہو جائے گا، اور اس کا جو ہے اکانومی بھی تھوڑا سا اپ ہو جائے گا۔ لیکن یہ جو ہے بے فضول خرچ کرتے ہیں، کبھی جو ہے یہ کشمیر کے مدعے کو لے کر کے بہت سارے آتنکوادی پر پیسے خرچ کر دیتے ہیں، کبھی کبھی کسی سنگٹھن پہ پیسے خرچ کر دیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ لوگوں کو حال ہی میں پتا چلا ہوگا کہ ابھی جو ٹی ایل پی پاکستان کے اندر بہت زیادہ ایکٹیو ہے، اس سے پہلے جو تھا ٹی ٹی پی جو کہ بہت زیادہ ایکٹیو تھا۔ تو فائنلی پاکستان کے اندر ایسی گھٹنائیں اکثر ہوتی رہتی ہے۔ تو آج میں آپ لوگوں کو جو ویڈیو کلپ دکھانے والا ہوں، اس میں فائنلی جو ہے پاکستان کی اکانومی کی جو ہے دھجیاں اڑاتے دکھیں گے آپ لوگوں کو پاکستانی میڈیا ہی۔ تو فائنلی چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، اور ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر کے جائیے۔ خود فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ 2 مہینے سے مذاکرات ہو رہے ہیں، اور خود پھر وہ یہ بھی کہہ دیتے ہیں آج کی گفتگو میں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یہ چاہتے کیا ہیں، سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں۔ سر، حکومت کی ایکچوئل پوزیشن اس وقت کیا ہے؟ کیا کنفیوژن دور ہو گئی؟ حکومت کی پوزیشن کیا ہے؟ کیا طے کر لیا گیا کہ کیا کرنا ہے؟ کہ دیکھیں، اور اس کے مطابق اعلامیہ بھی دیا گیا کہ ریاستی اور اداروں کو چیلنج جو ہے کسی صورت نہیں کیا جا سکتا، اور ریاست کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں بھی نہیں لینے دیں گے، کیونکہ ریاست کے معاملات جو ہے وہ سڑکوں پہ طے نہیں ہو سکتے۔ دوسرا جو آپ کا سوال تھا کہ مذاکرات یہی ہونے ہیں کہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جس راستے پہ چل رہی ہیں یہ ریاست کو چیلنج کرنے والا ہے، یہ پاکستان کو کمزور کرنے کا آپ جو ہے وہ طریقہ کار اپنا رکھے ہیں، یہ کسی طریقے کے ساتھ مناسب نہیں ہے۔ ہمیں یہ سمجھ سے بالاتر ہے کہ ایک کالعدم تنظیم ریاستی معاملات کو سڑکوں پہ طے کرنا چاہتی ہے، یہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حکومت اور ریاست جو ہے مسلسل کوشش ہے کہ ہم تصادم کی طرف نہ بڑھیں، کیوں کہ تصادم سے کبھی بھی کوئی اچھے نتائج نہیں آتے، لیکن چند شرپسند میں سمجھتا ہوں لوگ ہوں گے جو تصادم چاہتے ہوں گے، ورنہ اکثریت پاکستانی قوم جو ہے وہ تو یہی چاہتی ہے کہ پاکستان جو ہے ایک پرامن ملک ہے، اور ہم نے یہی پاکستان سے پوری دنیا کو میسج بھی دینا ہے، چونکہ موجودہ صورتحال میں آپ کے علم میں ہے کہ ہم فیٹ اپ کے مسائل میں آج بھی ہم پھنسے ہوئے ہیں، گرے لسٹ میں ہیں۔ پھر ہمارا آج افغانستان کے اندر جو معاملات ہیں وہ بھی کریٹیکل ہیں۔ اب اس صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا کیوں کر رہے ہیں۔ اور امجد صاحب، قطع کلامی کی معذرت، گزشتہ سال نومبر میں ان کے ساتھ کیا گیا معاہدہ اور اس سال اپریل میں کیا گیا معاہدہ آپ ہی کی حکومت نے کیا ہے؟ ریاستی معاملات کو ریاست ہی طے کرے گی، اور جو فارن پالیسی ہے وہ گورنمنٹ ہی طے کرے گی، یہ طے ہوا تھا۔ اور پہ معاملات حل نہیں ہوتے، ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج نہیں ہونا چاہیے، معاملات اس طرح حل نہیں کرنے چاہیے۔ تو میں ان سے، میرا دل چاہ رہا ہے ان سے پوچھوں کہ کب کھلا تجھ پہ یہ راز، انکار سے پہلے کے بعد یہ کب آپ کو پتہ چلا؟ جب یہ ہے کہ ہمارے دور میں یہ دھرنے تھے
یہ ہے کہ اس کو 126 دن کے دھرنے کو بھی چھوڑ دیں. جو سڑکوں پہ آپ ڈی چوک میں جو آپ 126 دن کرتے رہے, لاقانونیت کے درس دیتے رہے, گیس اور بجلی کے بل جلاتے رہے, سارا کچھ کرتے رہے. جب فیض آباد میں دھرنا ہوا تحریک لبیک کا, تو آپ تو اس کی حوصلہ افزائی فرماتے رہے, آپ کے تو نمائندے وہاں اس میں شامل ہوتے رہے. دیکھیں آپ ان کے طریقہ کار سے اختلاف کر سکتے ہیں, آپ ان کے مطالبات سے انکار کر سکتے ہیں, لیکن کیا جس طرح وزراء ان کو دہشت گرد کہہ رہے ہیں, جس طرح کہہ رہے ہیں, آج یہ بھی شیخ رشید صاحب فرما رہے تھے کہ جناب ہندوستان سے ان کے لیے یہ ہے کہ مختلف وہ جو واٹس ایپ گروپ جو ہیں اور اس طرح کی وہ آپریٹ کر رہے ہیں. سر وہ آج بریفنگ بھی دی گئی ہے خفیہ اداروں کی جانب سے کہ بیرونی امداد کی رپورٹ ہے. مجھے یہ فرمائیں کہ اتنا سنجیدہ مسئلہ ہے پورے ملک کا, یہ کہ یہ سارے یہ مواصلات کہ سارا سسٹم جو ہے وہ معطل ہوا ہے. دیکھیں یہ آنا جانا رکا ہوا ہے, کروڑوں اربوں روپے کا ڈیلی نقصان ہو رہا ہے لوگوں کا. یہ کہ اس طرح یہ کہ ایک ناطقہ بند کیا ہوا ہے, عذاب ہے ایک طرح سے ایک لوگوں کے لیے. لیکن کیا اس کا یہ حل یہ ہے کہ یہ غیر ایک سنجیدہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے آپ غیر سنجیدہ وزراء شیخ رشید اور فواد چودھری صاحب جیسے لوگوں کو بھیج دیتے ہیں؟ یہ طریقہ نہیں ہے. جو یہ کہ ان کے اوپر الزام, میں آج بھی آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ ان کو دہشت گرد قرار دینے کی بجائے, ملک دشمن قرار دینے کی بجائے, ہندوستان کا ایجنٹ قرار دینے کی بجائے, دھمکیاں دینے کی بجائے ان سے سنجیدگی سے بات کریں. یہ مسئلہ سنجیدہ ہے, سنجیدہ لوگوں پہ مشتمل, آپ اپنے لوگوں میں سے کچھ سنجیدہ لوگوں پہ مشتمل ایک وفد بنائیں جو ان سے جا کے جو اسوہ رسول کی روشنی میں بات کرے. اس وقت جو معاملہ درپیش ہے یہ چھٹا دھرنا ہے, حکومتیں معاہدے بھی کرتی رہی ہیں. آج فواد چودھری صاحب نے کہا جو بھی بات ہوگی آئین و قانون کے نیچے ہوگی. سعد رضوی صاحب کو لے کے بھی انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر مقدمات ہیں. سر یہ فرمائیے گا کہ اب تک کی ہینڈلنگ, آپ کا تجزیہ اس پہ کیا ہے؟ رائٹ ٹائمنگ پہ رائٹ فیصلے ہو رہے ہیں؟ پر وقت فیصلے نہ کرنا, چیزوں کو ڈیلے کرنا, مطلب کہ اپنا گن جو ہے وہ رگ کے نیچے ڈال دینا, قالین کے نیچے ڈال دینا, اور آخری مومنٹ پہ آگے جب کوئی چیز پیش رفت ہو تو پھر آپ فیصلے جو ہے وہ جلد بازی میں کرتے ہیں, اور پھر حکومت جو ہے اس میں یکسوئی نظر نہیں آتی. آپ ایک وزیر جو ہے وہ ایک بیان دے رہا ہے, دوسرا وزیر اور بیانات دے رہا ہے. یہ کل بھی مفتی منیب الرحمان صاحب نے کا میں ایک دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کہ انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ تھوڑے سے اپنے سنجیدہ جو وزراء ہیں ان کو لگائیں. دیکھیں جتنے مسئلے پیدا ہوئے وہ یہ کہ نیگوسیشنز کو ہم آخری مومنٹ پہ لے کر گئے, پھر ہم نے یہ بہانہ کیا کہ جی ہم اسٹیٹ کی جو ریٹ ہے, بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو انٹرنیشنل ڈپلومیٹک نارمز میں آپ نہیں کر سکتے کہ کسی سفیر کو آپ کہیں کہ اس ملک سے چلے جاؤ. فرانس کا سفیر تو پاکستان میں میرے خیال میں 1 سال سے اوپر ہو گیا کہ موجود ہی نہیں ہے وہاں پہ, وہ دیگر لوگ جو ہے ان کے امور وہاں پر دیکھ رہے ہیں. اسی طرح سے ہم نے کمزوری دکھائی تھی, کمزوری ان دا سینس کہ بات چیت میں ڈیلے کیا تھا. پھر آپ کو لگتا ہے اس معاملے پہ ریاست کہیں ابہام کا شکار رہی ہے یا ہے؟ دیکھیں بالکل ابہام کا شکار رہی ہے ریاست, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. جب آپ ریاستی اداروں کے ذریعے ان سے مذاکرات کریں گے اور جب آپ ان سے کچھ معاملات طے کریں گے اور پھر آپ اعلانیہ جاری کریں گے, اس کا مطلب ہے کہ آپ معاملات طے کر رہے ہیں اور آپ ٹائم خرید رہے ہوتے ہیں. اصل میں آپ کہتے ہیں چلے آج ہم سے ان سے بات ہوگی, اب 6 ماہ بعد ہم نے یہ چیز امپلیمنٹ کرنی ہے یا پارلیمنٹ میں لے کے جانی ہے یا کچھ اور کرنا ہے, تو ہم یہ کر لیں گے اور پھر جب وقت آئے گا تو پھر انشاءاللہ دیکھی جائے گی. مطلب کہ عارضی طور پر مسئلے کو ٹالنا حکومتوں کا یہ جو رویہ ہے, یہی جا کر آگے پھر مشکلات کا سامنا کرنا. اب دیکھیں نا کتنے پولیس والے شہید ہو گئے, کتنے ان کے اپنے لوگ جو ہے وہ شہید ہو گئے بلا وجہ. اگر یہی مذاکرات ٹائملی ہو جاتے اور اگر سپریم کورٹ کے جو اعلانیہ تھا یا جو ان کا فیصلہ تھا اس پر عمل درآمد ہو جاتا اور پھر یہی لوگ بیٹھ کر ان کے ساتھ رابطہ کر لیتے جو ان کے سربراہ ہیں اس جماعت کے, تو میرا خیال ہے کہ اتنی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑتا جتنا اب کرنا پڑ رہا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ جس طرح اب رینجرز بلا لیے اور اگر کہیں اسٹینڈ آف ہو گیا اور پھر اور مزید لوگ شہید ہو گئے تو پھر لازمی بات ہے کہ میرے بھائی چیمہ صاحب تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر اپوزیشن کو بھی ایک اپرچونٹی مل جائے گی کہ چلے ہم بھی اس میں اپنا حصہ ڈال دیں. اور اللہ نہ کرے کہ اپوزیشن اپرچونٹی کی طرف جائے. اس ملک میں تھوڑی سنجیدگی کی ضرورت ہے, اتنے سنجیدہ معاملات پر ماضی میں بہت کچھ ہو چکا, کبھی آگے بھی بڑھنا ہے. میں آپ کی طرف آؤں گی نیازی صاحب.
आइन और कानून के दायरे में रहते आगे बढ़ा जाएगा। आज जो फैसले किए गए उसमें बताया गया और उसके बाद कहा कि सड़कें खाली की जाएं, आप वापस चले जाएं, शहीद होने वाले जो पुलिस के लोग हैं, उन जो लोग उनके पीछे हैं, जब तक उनको हवाले नहीं किया जाएगा बात आगे नहीं जाएगी। एक बयान शेख रशीद साहब देते हैं, मुज़ाकरात जारी हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं। सर, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो जाती जब मैसेजिंग की जाती है इस किस्म की, वो भी मीडिया के ऊपर आके? कोई चीज़ ट्रैक पर भी हो तो वो ऑफ ट्रैक हो जाती है।